اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ میرا نام عبدالواجد اتاری، مدینۃ الاولیاء ملتان شہر سے میرا تعلق ہے۔ میں اپنی کچھ ماضی زندگی کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے کچھ اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ نوجوان لڑکوں میں تھے کہ ہم گناہوں میں ماہر رہتے تھے۔ مثلا ایسے گناہوں میں کہ جیسے جمعے کی دن لوگ عموماً نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہمارا گروپ ایک لڑکوں کا دوستوں کا ایسا تھا جو جمعے کی نماز کے لیے تو جانا دور رہا کہ سیمنا گھر کا طرف کا رخ کرتے تھے۔ فلمیں دیکھنا، نئی کوئی فلم آ گئی تو اس کی طرف مائل ہونا، اور اسی انداز سے اس کے علاوہ اور بہت سارے گناہ بھی شامل تھے، جیسے موٹر سائیکل چلانا تو ون ویلنگ کرنا۔ محلے میں جب گزر ہوتا تھا خواتین کا، یعنی محلے کی جو لڑکیاں وغیرہ ان کا گزر ہوتا تھا، ہمارا یہ گروپ جب کھڑا ہوتا تھا گلی کے اندر تو وہ بھی خوف زدہ رہتی تھیں، خوف زدہ ہو کر قریب سے گزرتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو یہ چھیڑیں گے، شرارتیں کریں گے، بری نظر سے دیکھیں گے۔ اور اسی طرح کی شکایتیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں بھی پہنچتی تھی، یہاں تک کہ محلے میں اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا، بڑے بوڑھے لوگ جیسے دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہ کرو، تو ان کی باتوں کو سیریس نہ لینا۔ جب میرا بیٹا ایک ٹائر سے موٹر سائیکل چلاتا تھا، میرے بڑا خوف آتا تھا۔ بھائی اللہ نے اس کو محفل میں دے کر اپنے یہ جب سب کچھ چھوڑ دیا، اس لیے بس اس دن کے بعد یہ اللہ جی سارے گھر میں رونق شروع ہوگی۔ میں بھی خوش، بچے بھی خوش، باقی سارے بہن بھائی سب خوش ہو گئے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میرا آنے کا کچھ سلسلہ اس طرح بنا، ایک بار یہی ہمارا گروپ دوستوں کا ایک گلی میں جو ہے جمع تھا، وہاں پر ہمارے اسلامی بھائی جو ہے یہ نیکی کی دعوت دے رہے تھے، تو ان سارے گروپوں میں سب دوستوں میں میں نے نیت کا اظہار کیا، تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ایک اسلامی میں نے آگے بڑھ کر مجھ سے گلے بھی لگایا اور ایک بڑے اچھے انداز سے محبت سے سلام کی۔ تو ماحول کچھ ایسا تھا، گیدرنگ ایسی تھی کہ اس سے زیادہ متاثر یوں ہوئے کہ آج تک کسی لڑکے نے اس انداز سے محبت سے پیار سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی، کیونکہ ابے کا وہ انداز تھا، ماحول تھا، تو یوں زیادہ جو ہے نا دل مائل ہوا۔ تو الحمدللہ رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی سعادت ملی، تو اللہ کی رحمت سے الحمدللہ جہاں اعتکاف میں سنتیں، فرائض، واجبات اور نماز جنازہ کا طریقہ، میت کو کیسے غسل دینا چاہیے اس کا طریقہ یہ سکھایا گیا، ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ہم نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مدنی مذاکرے بھی سننے کی ہمیں سعادتیں ملی۔ تو یوں الحمدللہ عز و جل اعتکاف کی برکت یہ رنگ لائی کہ وہ سارے دوستوں کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت سے میں نے دعوت اسلامی کو جوائن کیا۔ وہاں پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا آخری دن بیان سنا، اور اس بیان کا موضوع تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ وہ بیان ایسا دل پر لگا کہ اسی وقت الحمدللہ نیت پختہ کی کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد جو ہے برے دوستوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی۔ یہ موٹر سائیکلوں پر ویلنگ کرنا یہ بھی چھوڑنے کا ذہن بنا۔ تو گھر والے میرا یہ ماحول دیکھ کر بڑے حیران ہو رہے تھے، تو وہ متاثر بھی ہو رہے تھے کہ بچے کو کیا ہو گیا، جیسے نماز کا وقت ہوا تو نماز کی طرف جا رہے ہیں، اب دوست مجھے بلا رہے ہیں تو میں ان کی طرف نہیں جا رہا، نماز کی طرف جا رہا تھا۔ تو یوں کرتے چند دن کے بعد ہی جمعرات کا دن بھی آیا۔ الحمدللہ عز و جل جمعرات کو ہمارے علاقے سے گاڑی چلتی تھی، تو ہمارے اسلامی بھائیوں انہوں نے مجھے دوبارہ دعوت دی کہ آئیں ہمارے ساتھ اجتماع میں بھی چلیں، اسی جگہ پر اجتماع ہوگا، یہ صبح ہم اشراق چاش کے بعد وہاں سے واپس آئیں گے۔ چونکہ دل پہلے نرم ہو چکا تھا تو الحمدللہ میں نے لبیک کہتے ہوئے ان کے ساتھ چل کر جمعرات اجتماع بھی اٹینڈ کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ اجتماع میں جیسے جمعرات کو شرکت کی تو وہاں سے ہی پختہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہر جمعرات یہاں پر اجتماع میں شرکت کرنی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے امیر اہل سنت نے نیتیں کروائی تھی اسلامی بھائیوں کو، آنے والوں کو، کہ ہر ماہ میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے اور ہر 12 ماہ میں 1 ماہ کا مدنی قافلہ سفر کرنا ہے۔
تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کے فرمان پر الحمدللہ 2006 سے لے کر اور آج 2023 تک اللہ کی رحمت سے میرا کوئی بھی 3 دن کا مدنی قافلہ وہ ابھی تک مس نہیں ہوا الحمدللہ. اور جو 1 ماہ کے مدنی قافلے ہیں وہ الحمدللہ کم و بیش 13 مدنی قافلے میں نے سفر کیے الحمدللہ. اب تک دیکھ لو، میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ اسے آپ کو حضرت صاحب کے ساتھ مدینہ لے جائے، یہ میرے دل کی خواہش ہے. باقی اس کو جس حال میں بھی ہے نا، یہ اللہ اس کو اور بھی ترقی دے، اور بھی ترقی دے. میں بڑا خوش ہوں اس ماحول میں یہ گیا ہے. باقی بھائی بھی جائیں گے، میں بھی آ رہا ہوں، کوئی یہ نہیں. میں بھی جایا ہوں حضرت صاحب کے پاس، شبرات پہ وہیں تھا پچھلی پہ. اور آج مجھے جو ہے، جو میرے دوست ہیں وہ مجھے دیکھتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار اتنا تبدیلی اس کے اندر آ چکی ہے. اور بعض دوست تو ایسے بھی ہیں جو قریب کبھی کبھار ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے تو ملاقات ہوتی ہے تو آگے بڑھ کر وہ ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایسا گیٹ اپ دیکھ کر میرا تو خوشی بھی ہوتی ہے. میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں اور کئی بار دعوتیں بھی دی ہیں. میری دعوت پر 1-2 دوست آئے بھی ہیں اجتماع وغیرہ میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے سعادت دیں. دیکھو جی، اب جو بھی ہو گیا وہ غلطی، اس کی معافی چاہتے ہیں. اب یہ سنت رسول پوری رکھیں گے جی ہم اپنی. اللہ معافی جی، جو بھی گستاخی ہوئی ہے سنت رسول کے بارے میں آئندہ نہیں ہوگی. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جو بھی اس طرح کی میری بات سن رہے ہیں، بالخصوص وہ نوجوان طبقہ جو ایسی بری صحبت میں گرے ہوئے ہیں، وہ بھی نیت کا اظہار کریں کہ میں نے بھی الحمدللہ نیت کی ہے، توبہ کی ہے کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اچھی صحبت اختیار کریں گے. میں رات کو اجتماع ہو تو اس میں شرکت کر کے آپ دیکھیں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں الحمدللہ، آپ ان قافلوں میں سفر کر کے دیکھیں. اور اسی طریقے سے الحمدللہ جہاں پر دعوت اسلامی کی محفلیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، آپ ان میں شرکت کر کے دیکھیں. اور انشاءاللہ عز و جل اس سے بڑھ کر یہ کہ ہر ہفتے کو الحمدللہ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. آپ کچھ دیر کے لیے اس میں صحبت لے کر دیکھیں امیر اہل سنت کی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی یہ بری صحبت چھوڑنے کا بہت جلد جو ہے نا موقع حاصل ہوگا، اور آپ بھی انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کو لبیک کہتے ہوئے جو ہے نا قریب آئیں گے. اللہ پاک جو ہے ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی ترغیب پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی ماحول نے ادنا کو